جی آج ہم آپ کو ایک حقیقی کہانی سنانے لگے ہیں۔ اس کا سبق کیا ہے وہ بھی بعد میں بتائیں گے کہ کیسے ایک عام نوجوان جو شریف شہری تھے وہ ایک خطرناک ترین مجرم، بعد میں خطرناک ترین اشتہاری قاتل اور دہشت گرد بنے اور ان کے اوپر مختلف مقدمات ہوئے اور پھر بعد میں انکاؤنٹر میں وہ مارے گئے۔ تو یہ نوجوان جو ہیں یہ جھانگ روڈ پہ ایک علاقہ ہے پینسرا۔ پینسرا جو ہے اس کے وہ 274 جیم بے ہے چک، اس کے قریب ہے سریالہ، وہاں کے یہ رہائشی تھے۔ یہ جھانگ روڈ کے اوپر جائے نا، ایئرپورٹ سے تھوڑا آگے کر کے یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی شہر سے بہت دور دراز کے علاقے کی بات نہیں میں کر رہا، اور یہ سن بھی تقریباً 2004 کی بات کر رہا ہوں تقریباً، جب یہ واقعات جو ہیں ہوئے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی دنیا سے بڑے دور دراز علاقوں کی باتیں ہیں یا بہت ماضی کی باتیں ہیں۔ تو یہ دو نوجوان تھے، رانا شعبان عرف شانی تھا، یہ تو 20 سال کی عمر میں بیرون ملک چلا گیا تھا، اور رانا رضوان عرف لونگ واچا جو اپنے والدین کے پاس تھا، اور ایک اور بھائی بھی تھا وہ بھی ان کے والدین کے ساتھ ہی تھا۔ تو ان کی یہ کہانی ہے۔ ان کے جو والد صاحب ہیں ڈاکٹر مختار، شریف آدمی تھے، 28 ایکڑ زرعی اراضی تھی، کاروباری لوگ تھے، عام زندگی گزارنا، کبڈی کھیلنا، گپ شپ کرنا، اس طرح سے یہ بڑے ہوئے لڑکے۔ لیکن جب یہ جو رانا شعبان ہے یہ بیرون ملک سے واپس آیا، پیسہ وغیرہ کما کے لے کے آیا، اب جو ادھر کے چودھری تھے ان کو ان کی زندگی، ان کی ترقی کرنا پسند نہیں تھا۔ اب ان میں بھی آکڑ، انا، عزت اور اپنی سیلف رسپیکٹ وہ پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا جو علاقے کا جو چودھری تھا، جو پہلے سے یہاں پہ موجود تھا، جو نمبردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہاں کے، ان کے ساتھ ان کا تنازع ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو چودھری تھے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو، رانا شعبان اور رانا رضوان کی مار پٹائی کی۔ مار پٹائی کرنے کے بعد، مارنے پیٹنے کے بعد ان کی وہ انسلٹ کرتے، ان کو تانا وغیرہ دیتے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ تھانے میں گئے کہ ہمارا پرچہ درج کیا جائے، تھانے والوں نے بات نہیں سنی۔ اس کے بعد یہ پنچایت میں آ گئے، پنچایت میں انہوں نے کوشش کی کہ ان کو انصاف مل جائے، پنچایت والوں نے فیصلہ نمبردار اور چودھری جو تھے ان کے حق میں دے دیا۔ اب وہاں سے مجبور ہو کے یہ ایک ایم پی اے جو ہے رانا اجمل آصف، اس کے پاس چلے گئے، مشہور ایم پی اے ہے فیصل آباد کا۔ اب اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ تھانے گیا، پرچہ تو درج کروا دیا، لیکن بعد میں مخالف پارٹی جو تھی، جو نمبردار لوگ تھے، چودھری تھے، انہوں نے مل ملا کے پرچہ خارج کروا لیا۔ کیوں؟ یہ سارے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سیاسی لوگ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں، یہ دوسرے بظاہر ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں لیکن اندر سے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب جب یہ دونوں بھائی مایوس ہو گئے ہر طرف سے، تو پھر انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور اپنے مخالفین کے خلاف انہوں نے بغاوت کا، جنگ کا، لڑنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، کیونکہ یہ بھی گاؤں میں رہنا جو تھا وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے تو رائیں برادری سے تعلق رکھتے، شریف لوگ تھے، لیکن شریف انسان کب تک شریف رہے گا؟ آخر کار انہوں نے اپنی جو ہے بدلہ لینے کے لیے جو مخالف پارٹی تھی اس کے 2 بندوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اب جب فائرنگ کر کے زخمی کیا تو فرار ہو گئے۔ اب جب یہ فائرنگ کرنے کے بعد ان کے سمجھ لیں کہ جو ایک دلدل تھی جرم کی، اس میں یہ دھنسنا شروع ہو گئے۔ اب امیر لوگوں کا گٹھ جوڑ علیحدہ، طاقتور اور سیاسی لوگوں کا، اور یہ دونوں تینوں بھائی جو ہیں یہ علیحدہ سے، ان کی جو ہے اب مجرمانہ ان کی جو سرگرمیاں وہ شروع، کیونکہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ چاہے ایک نمبر کے کرمنل ہوں لیکن سیاست کی وجہ سے وہ خفیہ رہتے ہیں، اور جو شریف آدمی اسلحہ اٹھا لے، سیاست سے سامنے آ جائے، وہ پیچھے رہ کے وار نہ کرے تو وہ بیچارہ بدماش بن جاتا ہے، ڈان بن جاتا ہے، اور یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اب جب ادھر انہوں نے ان آدمیوں کو گولیاں ماری تو یہ انہوں نے ساتھ ہی اپنا ایک گروپ جو ہے، اپنا ایک گروہ جو ہے، ایک گینگ جو ہے، وہ لونگ واچا کے نام سے وہ ایک گینگ بنا لیا۔ اب ان کے جرائم بڑھنا شروع ہو گئے،
ان کے جو ہے مختلف مقدمات ان کے اوپر ہونے شروع ہو گئے اور مخالفین ان کے بڑھتے گئے۔ شریف لوگ جو ہیں ان کا یہ ساتھ ضرور دیتے تھے، لیکن چونکہ غیر قانونی طریقہ استعمال کرتے تھے، ان کا جو ہے وہ طاقتوروں سے بدلہ لینے کا، اس وجہ سے غیر قانونی طریقوں میں یہ الجھتے گئے اور ان کے خلاف دہشت گردی کے اور دوسرے مقدمات ہونے شروع ہو گئے۔ خاص کر ایم پی اے رانا شبیر جو کہ پینسرا کے پی پی کے جو یہ امیدوار تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کی جو ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، ان کے ساتھ کراس فائرنگ ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر مزید مقدمات بننا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ دہشت گردی کے مقدمات بنے۔ پھر اس کے بعد پھر ان کے لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے، کیوں کہ اب ان کا رہنا اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، طاقتور لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے اور ان کو ان کی طاقت کا مقابلہ وہ سیاسی طور پہ کرتے تھے، اور یہ طاقت کے زور پہ سامنے آتے، اب ان کے خلاف پراپیگنڈا بھی کیا جاتا اور قانون کی نظر میں یہ مجرم بنتے گئے اور ان سے جرم سرزد ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس کے بعد ارائیں برادری سے لڑائی جھگڑے ہو گئے، ان کے ساتھ بھی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو رانا اجمل آصف جو تھا، ایم پی اے جو تھا ان کا، جس نے پہلے ان کی سفارش کی تھی، اس کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہو گئی۔ اب اس کا جو گن مین تھا اس نے بھی ان کے ساتھ جو ہے تلخ کلامی کی، آگے سے انہوں نے اس کو گولیاں مار دیں۔ اب پھر ان کے لیے اور زیادہ حالات تنگ ہو گئے، اور زیادہ مخالفین بن گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ دن کے 10 بجے پینسرا جو سٹی جو ہے وہاں پہ ایک مکہ سویٹس مٹھائی کی دکان تھی، وہاں پر انہوں نے مخالفین کے 3 مخالف لوگوں کو گولیاں ماری، جن میں سے ایک بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کے انتقال کر گیا۔ اب یہاں تک کہ جو مخبری کرتا تھا اس کے بھی یہ اتنا خلاف ہوتے تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر جو پولیس مقابلے ہونے شروع ہو گئے، ان کے اوپر مقدمات بننے شروع ہو گئے۔ ایک مخبر کو تو انہوں نے زندہ بھٹی میں جلا کے مار دیا تھا، جس وجہ سے ان کی دہشت اور خوف اتنی پھیلی تھی کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا عرفان، اس کی شادی کے وقت یہ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے تک بھی کہتے ہیں کہ فائرنگ کرتے رہے کیبل کے اوپر، وہ انہوں نے باقاعدہ ریکارڈنگ چلائی اور پولیس کو دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہاں پہ پہنچ نہیں سکی پولیس، کیونکہ ان کی دہشت اتنی زیادہ تھی علاقے میں۔ آخرکار جو مخالفین تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، یہاں تک سنا گیا کہ انہوں نے 4 کروڑ روپے دیے کہ تاکہ ان بھائیوں کو، ان کو جو ہے ان کے جو گینگ ہے اس کو پکڑا جائے، مارا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جتنا زیادہ اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان تک یہ بات پہنچ چکی تھی، لہٰذا اس کو یہ جو اپنا رانا رضوان اور لونگ واچا جو ہے اس کو سمندری سے گرفتار کر لیا۔ 1 سال تک یہ جیل میں بھی رہا، کچھ مقدمات جو تھے اس کا اس نے سامنا کیا، ان سے بری بھی ہوا، لیکن اس کے اوپر 50 سے زائد مقدمات تھے ان بھائیوں کے اوپر۔ ایک مقدمے میں جو اس کے اوپر جو ہے پولیس تفتیش کے لیے اس کے جو گروپ کے دوسرے ممبر ان کو پکڑنا چاہتی تھی، برآمدی کے لیے اس کو اس کے علاقے کی طرف لے جانے لگے، تو وہاں پر ہے ملا پور روڈ، ایک ملا پور علاقہ ہے، وہاں پر اس کے بھائی، اس کا سالہ اور دوسرے گینگ کے افراد نے اس کو پولیس کے مطابق، اور سچ نیوز پہ یہ خبر آئی اس نے کے مطابق یہ تھا، اب واللہ عالم کہ حقیقت کیا تھی، بہر وہاں پر ان کو چھڑانے کی کوشش کی، یہ پولیس سے چھوٹ کے فرار ہوئے، بعد میں پولیس نے مزید نفری کے مدد سے ان کا تعاقب کیا، فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں رانا رضوان عرف لونگ واچا یہ مارا گیا، اور باقی کچھ افراد جو ہے بعد میں ان کو بھی مار دیا گیا، یعنی کہ جو پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس میں پھر یہاں علاقے کی جو دہشت تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ یہاں سبق کی بات یہ ہے کہ عام انسان کو، عام شریف شخص کو جب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں کیا جاتا، جب قانون اس کا ساتھ نہیں دیتا، جب معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تو پھر وہ پسٹل جو ہے، طاقت جو گن جو ہے، اس کے سامنے تو جتنا مرضی کوئی طاقتور ہے، کوئی ایم پی اے، ایم این اے ہے، جتنا مرضی روپے والا ہے، پولیس گولی تو نہیں یہ دیکھتی کہ آگے کون ہے، تو وہ تو کمزور سا بچہ بھی فائر کرے گا تو وہ آگے سے وہ گولی اپنا اثر کرے گی۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کو
اس بنیاد پہ اس ناانصافی نہ کریں کہ یہ کمزور انسان ہے، اس نے کیا بدلہ لینا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے ہر ایک کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو اپنا عام جو انسان، جو شریف انسان رانا شبان عرف شانی اور رانا رضوان عرف لونگ واچا جو تھا، اگر یہ لوگ سیاست دانوں کی طرح سے اپنا بدلہ لیتے، اپنی دشمنی جو تھی وہ اس کو محدود حد تک بڑھاتے، زیادہ نہ بڑھاتے، تو پھر بھی ان کا جو ہے وہاں سے واپسی ممکن تھی۔ ان کے تو پھر مخالف اتنے بڑھتے گئے کہ پتہ نہیں کون کون سے افراد جو ہیں، بابا رنگ علی سرکار جو ہے ان کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک مخالف جو تھا اس کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ یعنی کہ بے شمار پھر وہ دشمنیاں آگے سے آگے، لڑائی، جرائم، زندگی گزارنے کے لیے جرائم کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ناجائز طریقوں سے دولت، پیسہ وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لیے، پھر اشتہاریوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ طاقتور لوگ اس قسم کے ہوں کہ وہ اس کے لیے جینا حرام کر دیں، تو وہ بھی سیاست کے اس کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے۔ میرا ذاتی طور پہ ایسے بہت ساری لڑائی جھگڑے، ایسے معاملات سے واسطہ پڑا، الحمدللہ بہت لوگوں سے مخالفت ہوئی، جس کو بڑے سیاسی اور بڑے ایسے طریقے سے کہ مخالفین کو سزا بھی ملی، ان کے گھٹنے بھی ٹیکنے پہ ان کو مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت اور آبرو کے ساتھ سرخرو بھی فرمایا، اور علاقے میں الحمدللہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ برے وقت سے سب کو جو ہے بچائے رکھے، اور اپنے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط شخص جو ہے اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ جی۔